فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن الحكيم فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی اللہ وحدہ لا شریک کی ذات کے لیے، جو اکیلا ہی اس کائنات کا خالق و مالک ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام سید الاولین، امام الانبیاء، فخر الانبیاء، سرتاج رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دست اقدس پر۔ اللہ رب العزت نے انسان کو دو چیزوں کا مرکب پیدا کیا، ایک بظاہر یہ جسم جسے اللہ رب العزت نے مٹی سے بنایا، اور دوسری اللہ رب العزت نے اس جسم کے اندر روح کو ڈالا۔ تو انسان کا مرکب اللہ رب العزت نے جسم اور روح کو ملا کر کیا۔ وہ جسم جسے اللہ رب العزت نے مٹی سے پیدا کیا، اس کی غذا، اس کی نمائش، اس کی پرورش کا اہتمام بھی اللہ رب العزت نے مٹی سے کیا، اس کی خوراک کا اہتمام اللہ نے مٹی سے کیا، اور جو اللہ رب العزت نے آسمانوں سے بھیجی گئی روح تھی، اس کی خوراک کا اہتمام بھی اللہ نے آسمان سے کیا۔ جیسے ایک انسان اپنے جسم کا خیال نہ کرے، اس کی غذا کا خیال نہ کرے کہ جسم بیمار پڑ جاتا ہے، بعینی ہی انسان کی روح بھی ایسے ہی ہے۔ انسان اگر اس کی غذا کا، اس کی نشو و نما کا خیال نہ کرے تو یہ روح بھی انسان کی بیمار پڑ جاتی ہے۔ اور روح کی غذا اللہ رب العزت نے قرآن کریم کی شکل میں، احادیث مبارکہ کی شکل میں، دین اسلام کی شکل میں اللہ رب العزت نے روح کی غذا کو رکھا ہے۔ جہاں پر اللہ رب العزت نے قرآن کریم کو روح کی غذا قرار دیا، وہاں پر احادیث مبارکہ کے بارے میں بھی فرمایا یہ اللہ کی طرف سے نازل کرتا ہے، اور اس کا تعلق بھی انسان کی روح سے ہے۔ جیسے آپ علیہ السلام کی ذات ہر عیب سے پاک ہے، ویسے ہی آپ علیہ السلام کی بات بھی ہر عیب سے اللہ رب العزت نے پاک قرار دیا۔ آپ علیہ السلام دنیا سے رخصت ہونے لگے، صحابہ اکرام کو مخاطب ہو کر فرمایا ترکت فیکم امرین، اے میرے صحابہ میں دو چیزیں تمہارے درمیان میں چھوڑ کر جا رہا ہوں، لن تضلوا ما تمسکتم بہما، اگر تم گمراہی سے بچنا چاہتے ہو، سیدھے راستے سے ہٹنا نہیں چاہتے، دو چیزیں اپنا لو، ان کو مضبوطی سے تھام لو، تم کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے۔ صحابہ اکرام نے سوال کیا اللہ کے رسول وہ دو چیزیں کون سی ہیں؟ فرمایا کتاب اللہ، ایک اللہ کی کتاب قرآن کریم ہے، وسنت رسولہ، اور دوسری میری سنت، میری حدیث کی حفاظت کر لینا۔ ان دونوں کو اوڑھنا بچھونا بنا لینا، اپنی زندگی اس کے مطابق گزارنا، تم کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے۔ پچھلے خطبہ جمعہ میں ہم نے یہ بات تھوڑی سی ذکر کی تھی کہ آپ علیہ السلام کی احادیث مبارکہ کے بارے یہ بات مشہور کی جا رہی ہے، اور یہ فتنہ بہت دیر سے پھیلایا جا رہا ہے کہ حدیث کی وہ ویلیو نہیں جو اللہ رب العزت کے کلام کی ویلیو ہے۔ حدیث حجت نہیں ہے، حدیث کو ماننا ضروری نہیں۔ ایک مسلمان صرف قرآن پر ایمان لے آئے، اس کے مطابق زندگی گزار لے تو وہ مومن ہے، جبکہ اللہ رب العزت کی منشا اس کے خلاف ہے، اس کے برعکس ہے۔ جب تک انسان حدیث مبارکہ پر ایمان نہیں لاتا، اس کے مطابق زندگی نہیں گزارتا، اللہ کو ہمارا ایمان قابل قبول نہیں۔ اور یہ فتنہ سوشل میڈیا کے ذریعے، کچھ مخصوص افراد کے ذریعے یہ پھیلایا جا رہا ہے کہ حدیث حجت نہیں ہے، آپ علیہ السلام کی بات کی کوئی ویلیو نہیں، انسان
اپنی مرضی سے قرآن کریم کی تفسیر کر سکتا ہے۔ احادیث مبارکہ کو دین اسلام کی روح سے اور انسان کی روح کی غذا سے نکال دیا جا رہا ہے، یہ بات ہماری شریعت کے خلاف نظر آتی ہے۔ اس لیے ضرورت معلوم ہوئی کہ آج کا خطبہ جمعہ ہم احادیث مبارکہ کی اہمیت پر روشنی ڈالیں کہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے بعد حدیث مبارکہ کی اللہ نے کیا اہمیت بیان کی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت احادیث کے بارے کیا ارشاد فرما رہے ہیں، اور اگر انسان حدیث کو چھوڑ بیٹھے، اس پر ایمان نہ لائے، تو انسان کیسے دنیا میں بھی گمراہ ہوتا ہے، اور اللہ رب العزت کے ہاں اس کا انجام آخرت میں کیا ہونے والا ہے۔ حدیث بنیادی طور پر نئی بات کو کہتے ہیں، کلام کرنے کو حدیث کہتے ہیں۔ قرآن کریم نے 4 مقام پر حدیث کا لفظ استعمال کیا۔ کہیں اللہ رب العزت نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی زبان مبارک سے نکلی ہوئی بات کو حدیث قرار دیا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَىٰ بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا، اے پیارے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام، جب آپ اپنی کسی ایک بیوی سے کلام کر رہے تھے، گفتگو فرما رہے تھے، فرمایا اللہ رب العزت نے آپ کی گفتگو کو سن لیا۔ وہاں پر آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا گفتگو کرنا اللہ رب العزت نے حدیث قرار دیا۔ دوسرے مقام پر اللہ رب العزت نے انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کی بات کو حدیث قرار دیا۔ فرمایا وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَىٰ، اے پیارے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام، کیا آپ کے پاس موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی بات پہنچی؟ جو انہوں نے بات کہی تھی اللہ نے اس کو حدیث قرار دیا۔ تیسرا مقام اللہ رب العزت نے فرشتوں کے کلام کو بھی حدیث قرار دیا۔ وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ، اے پیارے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام، وہ ابراہیم علیہ السلام کے جو مہمان فرشتے بن کر آئے تھے، آپ کے پاس ان کی بات پہنچی ہے؟ اور چوتھے مقام پر اللہ رب العزت نے اپنے کلام کو بھی حدیث قرار دیا۔ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا، فرمایا اللہ سے بات کرنے میں سچا کون ہو سکتا ہے؟ لہٰذا حدیث کا مطلب اللہ رب العزت نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی بات کو بھی لیا۔ حدیث سے مراد فرشتوں کا کلام بھی ہے، حدیث سے مراد انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کا کلام بھی ہے، اور اللہ رب العزت نے اپنے کلام کو بھی حدیث قرار دیا۔ اور اگر اس کی تعریف کو دیکھا جائے جو پچھلے خطبہ جمعہ میں بھی بیان کی گئی کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی طرف جس بات کی نسبت کر دی جائے، جس عمل کی نسبت کر دی جائے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ عمل کر کے دکھایا، لوگوں کو اس کے بارے میں بتلایا، یا آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے سامنے یہ عمل کیا گیا، آپ خاموش ہو گئے، تو اللہ رب العزت نے اس چیز کو حدیث قرار دیا ہے۔ اب حدیث کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایھا الرسول، اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، بلغ ما انزل الیک من ربک، جو اللہ رب العزت نے آپ پر نازل کیا ہے اس کو لوگوں تک پہنچائیے۔ لوگوں تک تعلیم دینا آپ پر ضروری ہے، لیکن تعلیم دینے کا طریقہ کار کیا ہے؟ حدیث کی ڈیفینیشن ہم سمجھ چکے ہیں، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی زبان مبارک سے نکلی ہوئی بات حدیث ہے، آپ کا کر کے دکھانا عمل وہ حدیث ہے۔ اللہ نے فرمایا بلغ ما انزل الیک من ربک، جو اللہ رب العزت نے آپ کی طرف نازل کیا لوگوں تک پہنچائیں۔ پہنچانے کا صرف ایک طریقہ کار ہے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام زبان مبارک سے وہ بات کر کے بتلا دیں کہ یہ اللہ کا حکم ہے، یا آپ وہ عمل کر کے دکھائیں کہ اللہ نے اس چیز کا حکم دیا ہے، تو یہ حدیث قرار پاتی ہے، کیونکہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی زبان مبارک سے نکلی ہوئی بات حدیث ہے۔ اور اللہ رب العزت نے حدیث کو مومنوں پر احسان قرار دیا، فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین، اللہ نے مومنوں پر احسان کیا، اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، جب اللہ نے ان لوگوں میں سے ایک رسول بھیجا جو انہی میں سے تھا، یتلو علیہم آیاتہ، وہ رسول اللہ کی آیات ان پر تلاوت کر کے سناتا ہے، ویزکیہم، ان کا تزکیہ کرتا ہے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، ان کو کتاب کی بھی تعلیم دیتا ہے، حکمت کی تعلیم بھی دیتا ہے۔ اور مفسرین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ جہاں پر قرآن کریم میں کتاب و حکمت کا لفظ اکٹھا استعمال کیا جائے، وہاں پر کتاب سے مراد اللہ کا کلام قرآن کریم ہوتا ہے، اور حکمت سے مراد آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی حدیث ہوتی ہے۔ اس کے بعد دیکھا جائے
تو حدیث قرآن کریم کی وضاحت کرنے والی ہے، تفسیر کرنے والی ہے۔ انسان اگر یہ دعویٰ کرے، جیسا کہ دعویٰ کیا بھی گیا، آج بھی کیا جاتا ہے، کہ انسان اگر عربی زبان کا ماہر ہو، عربی لغت جانتا ہو، تو اس کو قرآن کریم کی وضاحت کرنے میں کوئی دقت محسوس نہیں ہوتی۔ اس کو حدیث کی ضرورت نہیں کہ وہ حدیث سے قرآن کریم کا معنی سمجھ سکے۔ انسان صرف عربی زبان کو جاننے کے ساتھ قرآن کریم کو سمجھ سکتا ہے۔ یہ دعویٰ پہلے بھی کیا گیا، اب بھی کیا جاتا ہے، جبکہ یہ دعویٰ بالکل باطل ہے۔ ہم سب کا ایمان ہے کہ صحابہ اکرام علیہ رضی اللہ عنہم سے بہترین کوئی لوگ اللہ رب العزت نے انبیاء کے بعد نازل نہیں کیے۔ آپ خالصتاً عرب سے تعلق رکھتے تھے، فصیح زبان جاننے والے تھے، عربی لغت جاننے والے تھے، لیکن آپ بھی قرآن کریم کا معنی نہیں سمجھ سکے جب تک حدیث کا آپ علیہ السلام نے حدیث سے وضاحت نہیں فرما دی۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں آیت نازل فرمائی، الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وہ لوگ جو ایمان لا چکے ہیں لیکن ایمان لانے کے بعد اپنے ایمان کے ساتھ کسی ظلم کو شامل نہیں کرتے، اور ظلم سے مراد عام طور پر گناہ لیا جاتا ہے۔ اللہ نے فرمایا ایمان لے آئے، ایمان لینے کے بعد ظلم نہیں کیا، فرمایا یہ امن والے ہیں، ہدایت یافتہ ہیں۔ صحابہ اکرام آپ علیہ السلام کے پاس آئے، کہا اللہ کے رسول ہم ایمان تو لا چکے ہیں لیکن ہم میں سے وہ کون سا شخص ہے جس سے ظلم نہیں ہوتا، جس سے گناہ نہیں ہوتا؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ، جو زبان کا مطلب تم نے ظلم عربی زبان کی لغت سے لیا، اس کا مطلب وہ نہیں ہے۔ یہاں پر جو مراد ظلم سے ہے، ان الشرک لظلم عظیم، یہاں پر شرک ظلم کا مطلب اللہ رب العزت نے شرک قرار دیا ہے۔ صحابہ اکرام عربی زبان جانتے تھے، لغت کا مطلب جانتے تھے، لغت میں ظلم سے مراد گناہ ہے، زیادتی ہے، لیکن اللہ رب العزت نے حدیث مبارکہ سے وضاحت فرما دی۔ آپ علیہ السلام نے دوسری آیت سے وضاحت فرمائی کہ ظلم کا مطلب یہاں پر شرک ہے، عام گناہ مراد نہیں ہے۔ دوسری مثال، اللہ رب العزت نے آیت نازل فرمائی، یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اپنی آواز کو نبی کی آواز سے اونچا نہ کرنا۔ اگر کسی کی آواز نبی کی آواز سے اونچی ہو گئی، فرمایا اس کے سارے اعمال اللہ رب العزت تباہ و برباد فرما دے۔ آیت کا نزول ہوا، بظاہر معنی بھی معلوم ہوتا ہے کہ نبی کی آواز سے اونچی کسی کی آواز نہیں ہونی چاہیے۔ سیدنا ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کی آواز لہجتاً اونچی تھی، طبیعت ان کی اونچی آواز سے بولنے کی تھی، انہوں نے اپنے آپ کو گھر میں قید کر لیا، مسجد میں آنا چھوڑ دیا۔ کچھ دن گزرتے ہیں، آپ علیہ السلام نے دیکھا سیدنا ثابت بن قیس مسجد میں نہیں آ رہے۔ صحابہ سے پوچھا وجہ کیا ہے؟ بتایا کہ انہوں نے اپنے آپ کو گھر میں قید کر لیا۔ کہتے ہیں کہ یہ آیت نازل ہو گئی، میری آواز آپ کی آواز سے اونچی ہے، میرے تو اللہ نے ستارے اعمال کو تباہ و برباد کر دیا۔ فرمایا ثابت کو بلا کر لے کر آؤ۔ بلا کر لایا گیا، فرمایا ثابت اس آیت کا مطلب وہ نہیں جو تم سمجھے ہو، اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ نبی کا حکم آ جانے کے بعد نبی کے حکم کے علاوہ کسی اور کا حکم ماننا، اپنی من مرضی کرنا، وہ اللہ رب العزت نے نبی کی آواز سے اونچی آواز کا مطلب بیان کیا۔ اس کی وضاحت آپ علیہ السلام نے کی۔ عربی زبان سے جاننے والے صحابہ کرام بھی حدیث کے علاوہ اس آیت کا مطلب نہیں سمجھ سکتے، اور حدیث کے علاوہ ہم قرآن کریم کا مطلب ہی سمجھ نہیں سکتے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں بے شمار جگہ پر فرمایا اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ اب نماز قائم کرنے کا طریقہ کار کیا ہے؟ ہمیں کس نے بتایا کہ دن میں 5 نمازیں پڑھنی ہیں؟ نماز پڑھنے کے لیے وضو ہونا ضروری ہے، انسان کا جسم پاک ہونا ضروری ہے، جگہ کا پاک ہونا۔ نمازوں کے اوقات کیا ہے؟ نماز کے لیے قبلہ رخ ہونا ہے۔ نماز کا طریقہ کار کیا ہے؟ رکوع کرنا ہے، سجدہ کرنا ہے، کس نے بتایا؟ رکوع کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ حتیٰ کہ نماز میں دعائیں کون سی پڑھنی ہیں، ہمیں قرآن کریم نے اس کی وضاحت نہیں کی، اس کی وضاحت حدیث مبارکہ میں ملتی ہے۔ اللہ نے فرمایا آتوا الزکاۃ، زکوٰۃ کو ادا کرنا ہے۔ زکوٰۃ کس نے دینی ہے، کس کو دینی ہے، کتنی دینی ہے؟ سال میں 1 مرتبہ دینی ہے، کئی مرتبہ دینی ہے؟ کون سی زمین ہے جس پہ 10% زکوٰۃ دینی ہے، جس پہ 20% زکوٰۃ دینی ہے؟ وہ کون سی زمین ہے؟ اللہ نے فرمایا حج ادا کرنا ہے۔
حج کا طریقہ کار کیا ہے؟ ہمیں کس نے بتایا کہ بیت اللہ کا طواف کرنا، صفا مروہ پہ جانا، مینا میں جانا، عرفات میں جانا، مزدلفہ میں جانا، یہ حج کے ارکان ہیں؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بتلایا۔ اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے فرمایا، قرآن کریم میں فرمایا کہ 12 مہینے ہیں، 12 مہینوں میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ حرمت والے کون سے مہینے ہیں؟ قرآن کریم نے وضاحت نہیں فرمائی، اس کی وضاحت بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث مبارکہ میں فرمائی۔ اور اس کے بعد دیکھا جائے اللہ رب العزت نے حدیث کو اتنی اتھارٹی دی ہے کہ جیسے قرآن کریم کا چیز حلال کردہ چیز حلال قرار پاتی ہے، اسی طرح حدیث مبارکہ میں بھی جس چیز کو حلال قرار دیا جائے وہ چیز حلال ہے، جس چیز کو حرام قرار دیا جائے وہ چیز حرام ہے۔ اللہ رب العزت نے سورۃ البقرہ میں فرمایا اور سورۃ المائدہ کے شروع میں فرمایا کہ 8 چیزیں اللہ رب العزت نے مسلمانوں پر حرام کر دی۔ اس میں شراب بھی ہے، خنزیر کا گوشت ہے، مردار کھانا ہے، غیر اللہ کے نام پر ذبح کرنا ہے۔ 8 چیزوں کا ذکر کیا، فرمایا اس کے علاوہ سب کچھ اللہ نے تمہارے اوپر حلال کر دیا ہے۔ لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی بھی وضاحت فرمائی، فرمایا پنجے سے شکار کرنے والا جانور حرام ہے، گھریلو گدھا یہ بھی حرام ہے۔ قرآن کریم نے گدھے کو حرام نہیں قرار دیا۔ حدیث مبارکہ نے بتایا کہ گدھا بھی حرام ہے۔ قرآن کریم نے کہا مردار حرام ہے، حدیث مبارکہ نے بتایا مردار میں سے مچھلی کھانا حلال ہے۔ مچھلی اگر مری بھی پائی جائے، اس میں سے سمیل نہ آ رہی ہو، اس کو کھانا حلال ہے۔ قرآن کریم نے محرمات کا ذکر کیا، سورۃ النساء میں فرمایا یہ عورتیں محرم ہیں، ان سے نکاح نہیں کیا جا سکتا، اور اس کے بعد فرمایا باقی تمام عورتوں سے نکاح کر سکتے ہو۔ حدیث مبارکہ نے اس کی بھی وضاحت فرمائی، فرمایا کہ ایک وقت میں انسان کسی خالہ کو اور اس کی بانجی کو جمع نہیں کر سکتا، ایک وقت میں کسی پھوپھی کو اس کے بھتیجے کے ساتھ نکاح میں جمع نہیں کیا جا سکتا۔ یہ وضاحت اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں نہیں بلکہ حدیث مبارکہ میں فرمائی۔ اور اس کے بعد دیکھا جائے قرآن کریم نے 3 جگہ پر اللہ رب العزت نے اپنی کبریائی کی قسم اٹھائی۔ اللہ رب العزت سے بات کرنے میں کون سچا ہو سکتا ہے؟ آپ قسم نہ بھی اٹھائیں، آپ کی بات میں کسی کو شک نہیں، لیکن اللہ رب العزت نے قسم اٹھا کر فرمایا فلا وربک لا یؤمنون۔ اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے رب کو اپنی کبریائی کی قسم، اللہ رب العزت کو ان کا ایمان ہی قابل قبول نہیں، حتی یحکموک فیما شجر بینہم، کہ انسان کے آپس کے معاملات ہوں، جھگڑا ہو جائے، فرمایا فیصلہ کرنے کے لیے آپ کی ذات کو یہ رول ماڈل نہ سمجھیں، آپ کی ذات سے فیصلہ نہ کروائیں، اللہ کو ایمان ہی قابل قبول نہیں۔ اللہ نے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک بہترین رول ماڈل ہے، لیکن آپ کا اٹھنا بیٹھنا کیسا تھا، آپ کے معاملات کیسے تھے، آپ کے شب و روز کیسے گزرتے، آپ کے لیل و نہار کیسے گزرتے، آخر رول ماڈل قرار دیا کہ اس رول ماڈل کی کوئی تصویر بھی ہونی چاہیے، اس کی خصوصیات بھی بیان کرنی چاہیے۔ قرآن کریم نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی خصوصیات کو بیان نہیں کیا بلکہ حدیث مبارکہ نے بتایا کہ رول ماڈل کیسے ہوتا ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی خصوصیات کیا۔ تو معلوم ہوا انسان اگر حدیث کا انکار کر دے، قرآن کریم کا انکار بھی لازم آتا ہے۔ انسان ہمیں نہیں معلوم کہ یہ قرآن کریم کی آیات ہیں، جبرائیل علیہ السلام قرآن کریم لے کر ہمارے پاس نہیں آئے بلکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ پر لے کر آئے۔ آپ نے زبان مبارک سے بیان کر کے بتایا کہ یہ قرآن ہے، تو ہم بات کر چکے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان مبارک سے نکلی ہوئی بات حدیث کہلاتی ہے۔ اگر ہمیں آپ کی حدیث پر ایمان نہیں، آپ کی حدیث ہمارے لیے حجت نہیں، تو قرآن کریم بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان سے نکلا ہے، پھر ہم اس کو کیسے سچا مان سکتے ہیں؟ تو لہٰذا حدیث کا انکار کرنا قرآن کریم کا انکار کرنے کے لیے لازم آتا ہے۔ اور اس کے بعد دیکھا جائے صحابہ اکرام کا عمل کیا تھا۔ صحابہ اکرام کتاب اللہ کا لفظ بولتے اور مراد اسے حدیث لیا کرتے تھے، یعنی کتاب اللہ سے مراد ان کے نزدیک قرآن کریم بھی تھا، حدیث مبارکہ بھی تھی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدنا معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا موسیٰ عشری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن میں بھیجا، اس کے مختلف علاقوں میں بھیجا۔ ایک دن سیدنا معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا موسیٰ علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ملاقات کے لیے آئے، ملاقات کی، ابھی سواری سے اترے نہیں، دیکھا کہ سیدنا موسیٰ نے ایک آدمی کو قید کیا ہوا ہے،
زنجیروں سے باندھا ہوا ہے۔ پوچھا موسیٰ اس کا گناہ کیا ہے؟ کہا پہلے یہ یہودی ہوا کرتا تھا، پھر اس نے اسلام قبول کر لیا، یہ دوبارہ یہودی بن گیا۔ میں نے اس کو قید کیا ہے، زنجیروں سے باندھا ہے کہ جب تک یہ اسلام قبول نہیں کرے گا میں اس کو زنجیروں سے آزاد نہیں کروں گا۔ سیدنا معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے اللہ کی قسم میں اپنی سواری سے اس وقت تک نہیں اتروں گا جب تک تو اس کا فیصلہ کتاب اللہ کے مطابق نہ کرے۔ پوچھا کتاب اللہ کا فیصلہ کیا ہے؟ فرمایا تمہیں یاد نہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من بدل دینہ فاقتلوہ، حدیث مبارکہ پیش کی، کہا اللہ رب العزت کی کتاب کا فیصلہ ہے جو اپنے دین کو بدل ڈالے اس کو قتل کر دو۔ کتاب اللہ سے مراد صحابہ کرام نے حدیث کو بھی لیا۔ اسی طرح سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک کیس آیا کہ شادی شدہ مرد نے شادی شدہ عورت سے زنا کیا ہے۔ کہا اس کا فیصلہ کتاب اللہ کے مطابق ہوگا۔ کتاب اللہ میں کہیں بات ذکر نہیں کہ شادی شدہ مرد کی سزا کیا ہے زنا کرنے کی اور شادی شدہ عورت کی زنا کرنے کی سزا کیا ہے۔ فرمایا اس کا فیصلہ کتاب اللہ کے مطابق کروں گا، اور وہ کتاب کے مطابق فیصلہ یہ ہے کہ شادی شدہ مرد عورت زنا کریں ان کو سنسار کر دیا جائے گا، رجم کر دیا جائے گا۔ یہ فیصلہ بھی حدیث کے مطابق تھا، لیکن سیدنا عمر نے کہا یہ فیصلہ کتاب اللہ کے مطابق ہے۔ تو معلوم ہوا کہ صحابہ اکرام کے نزدیک کتاب اللہ سے مراد قرآن کریم بھی ہے، حدیث مبارکہ بھی ہے۔ اور آج یہ جو نیا فتنہ پھیلایا جا رہا ہے کہ کتاب اللہ سے مراد صرف کتاب اللہ قرآن کریم ہے، یہ آج کی بات نہیں، یہ بہت پرانا فتنہ ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی پیشین گوئی فرمائی۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، فرمایا ہے میرے صحابہ ان قریب میری امت میں سے ایک آدمی ایسا بھی ہوگا اپنے تخت پر بیٹھا ہوگا، ٹیک لگائے بیٹھا ہوگا، اس کے سامنے میری حدیث کو پیش کیا جائے گا، وہ کہے گا میرے لیے حدیث حجت نہیں ہے، مجھے فیصلہ کروانا ہے، مجھے دلیل دینی ہے، مجھے قرآن کریم سے دلیل دو، میں حدیث کو نہیں مانتا۔ اور یہ آدمی کون تھا؟ یہ پاکستان کا آدمی تھا۔ علماء نے لکھا ہے، محدثین نے لکھا ہے، یہ پاکستان کا آدمی تھا۔ یہ حدیث پوری ہو چکی ہے۔ چکڑالہ میاں والی کے بعد ایک جگہ کا نام، وہاں پر ایک مشہور منکرین حدیث تھا جس کا نام مولوی عبداللہ چکڑالوی تھا۔ بہت بڑا منکرین حدیث تھا، حدیث کو نہیں مانا کرتا تھا۔ اس کے بیٹا ایک سکہ عالم دین تھا، اپنے باپ سے مباحثہ کرتا ہے کہ والد گرامی آپ حدیث کو نہیں مانتے، حدیث تو حجت ہے۔ باپ نے غصے میں آ کر کہا میں تجھے اپنی جائیداد سے محروم کرتا ہوں۔ بیٹے نے باپ کے سامنے ادب سے گزارش کی کہ والد گرامی ہمارے آپس کے اختلافات اپنی جگہ، لیکن آپ مجھے دین کے مطابق، شریعت کے فیصلے کے مطابق وراثت سے محروم نہیں کر سکتے۔ کہنے لگا مجھے کوئی دلیل پیش کرو، اور اس وقت اس کے بیٹھنے کی حالت یہی تھی کہ اپنے تخت پر بیٹھا ٹیک لگائے۔ اس کے بیٹے نے اس کو حدیث سنائی کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ کوئی باپ اپنے بیٹے کو وراثت سے محروم نہیں کر سکتا۔ کہنے لگا ٹیک لگائے بیٹھا ہے، تخت پر بیٹھا ہے، کہنے لگا میرے لیے حدیث حجت نہیں ہے، مجھے کوئی قرآن کی آیت پیش کرو۔ وہاں پر اس کے بیٹے نے یہ بات کہی والد گرامی مجھے کبھی کبھار شک ہوتا شاید کہ آپ حق پر ہیں، لیکن آج مجھے صحیح مسلم کی وہ حدیث یاد آ گئی۔ فرمایا تھا میری امت میں سے ایک آدمی ایسا ہوگا جو تخت پر بیٹھا ہوگا ٹیک لگائے، اس کے سامنے حدیث کو پیش کیا جائے گا، وہ کہے گا حدیث میرے لیے حجت نہیں ہے۔ فرمایا مجھے میرے باپ مجھے یقین ہو گیا منکرین حدیث آپ ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان آپ کے لیے تھا۔ تو یہ کتاب اللہ سے مراد صرف کتاب اللہ قرآن کریم لینا یہ منکرین حدیث کا طریقہ کار ہے، اور اس کی پیشین گوئی بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرما دی تھی۔ اور دیکھا جائے تو جو منکرین حدیث ہوتے ہیں، جو حدیث کو نہیں حجت مانتے، وہ قرآن کریم سے کہتے ہیں ہر چیز قرآن کریم میں بیان کر دی گئی ہے۔ وہ نماز کا مطلب بھی اپنے مطلب کا لیتے ہیں۔ عرب کا ایک منکرین حدیث تھا، کہنے لگا قرآن کریم میں ہر چیز کی وضاحت ہے، قرآن کریم میں نمازوں کے 5 اوقات بیان کر دیے گئے ہیں۔ اس نے قرآن کریم کی آیت سے دلیل لی اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل، اس آیت سے دلیل لی کہ قرآن کریم نے 5 نمازوں کا ذکر کر دیا۔ دوسرا منکرین حدیث اٹھا، کہنے لگا قرآن کریم میں صرف 3 نمازوں کا ذکر ہے، لہٰذا امت پر 3 نمازیں پڑھنا فرض ہے۔ تیسرا منکرین حدیث اٹھا، کہنے لگا صرف 2 نمازیں فرض ہیں، اس کے علاوہ باقی کوئی نماز فرض نہیں۔ اور ایک اور منکرین حدیث اٹھا، کہنے لگا نماز
کا تصور قرآن کریم میں ہے ہی نہیں۔ نماز سے مراد دعا کرنا ہے، انسان دعا کرے گا، انسان کی نماز پڑھی جائے گی۔ یہ انسان اگر حدیث کو چھوڑ بیٹھے تو اپنی مرضی کا مطلب لیتا ہے، جو کہ انسان کی گمراہی کا باعث بنتا ہے۔ اور قرآن کریم نے، احادیث مبارکہ نے یہ بھی بیان فرمایا کہ انسان اگر حدیث کو چھوڑ دے، حدیث کو حجت نہ مانے، تو اللہ رب العزت 4 سزاؤں کا ذکر فرماتے ہیں کہ اس کو 4 سزائیں ملتی ہیں۔ پہلا فیصلہ اللہ رب العزت کا یہ ہے، وہ شخص گمراہ ہو جائے گا۔ فرمایا وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا۔ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ، جو اللہ کی نافرمانی کرے، قرآن کریم کی نافرمانی کرے، وَرَسُولَهُ، اس کے رسول کی نافرمانی کرے، یعنی حدیث کی نافرمانی کرے، حدیث کو نہ مانے، فرمایا فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا، وہ پکا ٹھکا گمراہ ہے، اس کے گمراہ ہونے میں کوئی شک نہیں۔ دوسری سزا، کبھی کبھار اللہ دنیا میں بھی انسان کو سزا دے دیتے ہیں۔ ایک آدمی آپ علیہ السلام کے سامنے بیٹھا، بائیں ہاتھ سے کھا رہا ہے، آپ نے فرمایا میرے دوست، میرے ساتھی، دائیں ہاتھ سے کھاؤ، بائیں ہاتھ سے کھانا شیطان کا کام ہے۔ اس نے اپنی بے عزتی محسوس کی، حد تک محسوس کی، کہنے لگا دائیں ہاتھ سے مجھ سے نہیں کھایا جاتا۔ آپ علیہ السلام نے دعا دی کہ اگر اللہ رب العزت تیرا یہ دائیں ہاتھ تیرے کام نہ آئے، قیامت تک کے لیے اس کا دایاں ہاتھ شل کر دیا گیا۔ صحابہ کرام بیان کرتے وہ ہاتھ اٹھا ہی نہیں سکتا، سارے کام پھر اپنے بائیں ہاتھ سے کیا کرتا۔ حدیث کی نافرمانی کی، اللہ نے دنیا میں سزا دے دی۔ اور تیسری سزا، اللہ رب العزت نے فرما دیا اگر انسان حدیث کا انکار کر دے، اللہ کے نزدیک وہ کافر ہو جاتا ہے۔ فرمایا وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ کی اطاعت کرو، اپنے رسول کی اطاعت کرو۔ اللہ کی اطاعت سے مراد قرآن کریم کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت سے مراد حدیث مبارکہ کی اطاعت کرو۔ فرمایا فَإِن تَوَلَّوْا، اگر تم پھر گئے یا قرآن کو چھوڑ دیا یا حدیث کو چھوڑ دیا، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، پھر اللہ کافر لوگوں سے محبت نہیں کرتا۔ حدیث کو چھوڑنے پر اللہ رب العزت نے اس آدمی کو کافر قرار دیا۔ اور چوتھی سزا، جو سب سزاؤں سے بڑی سزا ہے، فرمایا کل امتی یدخلون الجنہ، میری ساری کی ساری امت جنت میں چلی جائے گی، الا من ابا، جس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا، من اطاعنی دخل الجنہ، فرمایا جس نے میری اطاعت کر لی، حدیث کی اطاعت کر لی، دخل الجنہ، ومن عصانی، اور جس نے حدیث کو چھوڑ دیا، حدیث کو حجت نہ مانا، فقد ابا، گویا اس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا۔ تو حدیث کا انکار کرنے سے انسان گمراہ بھی ہو جاتا ہے، انسان کو دنیا میں بھی سزا ملتی ہے، انسان کافر بھی ہو جاتا ہے، اور جنت سے انکار بھی کر بیٹھتا ہے، جنت سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد دیکھا جائے منکرین حدیث کی طرف سے یہ بات بہت مشہور کی گئی کہ حدیث مبارکہ حجت اس لیے نہیں کہ 300 سال بعد حدیث لکھی گئی تھی، یہ 300 سال کا گیپ آیا، اس لیے حدیث حجت نہیں رہی۔ آئیے اس بات کو بھی جاننے کی کوشش کریں، اس کی حقیقت کیا ہے۔ آپ علیہ السلام کا زبان مبارک ہے، سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر بات کو لکھتے ہیں۔ آپ علیہ السلام کس انداز سے گفتگو کرتے ہیں، آپ کا چلنے کا انداز کیا ہے، بیٹھنے کا انداز کیا ہے، ہر بات کو نوٹ کرتے ہیں۔ صحابہ کرام نے ان کو ایک دن بات کہی، عبداللہ بن عمر، آپ علیہ السلام کبھی غصے میں ہوتے ہیں، کبھی خوشی کی حالت میں ہیں، آپ ہر بات لکھ لیتے ہو، ایسا نہ کیا کرو۔ عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں میں نے لکھنے سے رک گیا، میں نے آپ علیہ السلام کی حدیث کو لکھنا چھوڑ دیا۔ صحابہ اکرام کے عمل کے بعد آپ علیہ السلام نے محسوس کیا، فرمایا عبداللہ تم میری ہر بات کو لکھا کرتے تھے، اب میری بات کو کیوں نہیں لکھتے؟ کہا اللہ کے رسول صحابہ اکرام نے ایسے مجھے کہا۔ آپ علیہ السلام نے اپنی زبان مبارک کو پکڑا، فرمایا واللہ لا یخرج منہ الا الحق، میری زبان سے اللہ کی قسم حق کے علاوہ کوئی بات نہیں نکلتی، عبداللہ میری ہر بات کو لکھا کرو۔ سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی ہر بات کو لکھا کرتے، حتیٰ کہ مسند امام احمد بن حنبل میں صحیفہ صادقہ کے نام سے ایک الگ چیپٹر بنایا گیا، الگ باب قائم کیا گیا، وہاں پر عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ساری احادیث کو لکھا گیا۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پاس احادیث لکھی جاتی۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، صحیح بخاری میں روایت ہے، فرمایا میرے پاس کچھ احکامات لکھے گئے، کچھ احادیث لکھی گئی جو آپ علیہ السلام نے مجھے لکھوائی۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ احادیث کو یاد کرتے،
آپ کے شاگرد نے آپ کی ساری احادیث کو لکھ لیا، حتیٰ کہ صحابہ کرام کے پاس بے شمار مجموعہ تھے، بے شمار کتابیں تھیں کہ جو صحابہ کرام نے آپ علیہ السلام کے زمانہ مبارک میں لکھ لیا تھا۔ اس کے بعد وہ 300 سال کا گیپ کہا جاتا ہے، وہ کوئی گیپ نہیں، صحابہ کرام نے زمانے میں لکھ لیا تھا، صحابہ سے آگے تابعین نے لکھا، حتیٰ کہ یہ بات صرف اس حد تک درست ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا تھا خیر الناس قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، فرماتے میرے زمانے کے بہترین لوگ ہوں گے، اس کے بعد جو لوگ ہوں گے وہ اس سے بہتر زمانے کے میرے بعد والے ہیں، اس کے بعد تیسرا زمانہ ہے، فرمایا اس کے بعد 3 زمانوں کے گزرنے کے بعد ایسے منکرین حدیث آئیں گے، ایسے کذاب لوگ آئیں گے جو میری طرف بات کو منسوب کریں گے جو میں نے بات کہی نہیں ہو۔ 3 صدیاں گزرتی ہیں، یہ 3 نسلیں گزری، اس کے بعد کذاب لوگ آ گئے جنہوں نے احادیث کو گڑھنا شروع کر دیا، جھوٹی باتیں آپ علیہ السلام کی طرف منسوب کرنا شروع کر دی۔ اس وقت پھر امام بخاری رحمہ اللہ کے استاد نے اس خواہش کا اظہار کیا کہ میری خواہش ہے کوئی شاگرد میرا اٹھے جو آپ علیہ السلام کی صحیح حدیث کو الگ کر دے۔ امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں میں نے اپنی استاد کی بات کو سنا، اللہ رب العزت سے دعا کی، پھر میں نے احادیث کو لکھا۔ اور امام بخاری رحمہ اللہ کا حافظہ دیکھیے، فرماتے ہیں مجھے 1 لاکھ صحیح احادیث یاد ہیں، 2 لاکھ ضعیف احادیث مجھے یاد ہیں۔ اور امام بخاری رحمہ اللہ کا جب ٹیسٹ لیا گیا، آپ نے یہ بات کہی، آپ کو بغداد میں بلایا گیا، لوگوں نے آپ کا امتحان لینے کی کوشش کی۔ یہ واقعہ ذرا قابل غور ہے کہ آج اعتراض کیا جاتا ہے کہ ایک بات، اگر میں منکرین حدیث یہ بات بھی کہتے ہیں کہ یہاں مجمع میں جتنے لوگ بیٹھے ہیں، میں کسی کے کان میں کوئی بات کروں وہ آگے دوسرے آدمی کو پہنچائے، حتیٰ کہ کان میں بات کرتے کرتے آخری صف تک چلی جائے، بات کا مفہوم بدل جاتا ہے۔ یہ منکرین حدیث کا ایک بہت بڑا اعتراض ہے۔ آئیے ذرا غور کیجئے امام بخاری رحمہ اللہ کا حافظہ کیسا تھا۔ بغداد میں آپ کو ٹیسٹ لینے کے لیے بلایا گیا، 10 افراد آپ کا ٹیسٹ لینے لگے ہیں۔ انہوں نے سوچا کہ آپ کا امتحان لینا ہے، جو حدیث کی سند ہوتی ہے کہ حدیث کس سے سنی، آگے کس سے سنی، انہوں نے 10 احادیث کی سند کو آپ کے سامنے رکھا، ایک آدمی نے، لیکن احادیث کی سند کو بدل دیا، غلط احادیث کا متن بیان کیا، غلط حدیث کی سند کو بیان کیا۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے پہلے آدمی کی احادیث کو سنا، اس نے 10 احادیث کو بیان کیا، غلط بیان کیا۔ امام بخاری رحمہ اللہ فرمانے لگے تم نے 10 احادیث کو بیان کیا، مجھے اس میں سے کوئی حدیث بھی معلوم نہیں۔ دوسرے نے بیان کیا، تیسرے نے بیان کیا، حتیٰ کہ 10 افراد نے 10 احادیث کو بیان کیا، غلط بیان کیا۔ امام بخاری رحمہ اللہ 100 احادیث کو سننے کے بعد اٹھتے ہیں، فرمانے لگے پہلے آدمی نے سب سے پہلے یہ حدیث بیان کی، اس نے اس انداز سے غلط بیان کی، اس کا صحیح مطلب یہ تھا، صحیح الفاظ یہ تھے، اس نے دوسری حدیث کو اس طرح غلط بیان کیا، حتیٰ کہ آپ نے باری باری 100 احادیث جو غلط بیان کی گئی، آپ نے 100 احادیث غلط بھی بیان فرمائی کہ یہ غلط بیان کیا تھا اور اس کا صحیح حدیث یہ تھی۔ امام ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں تعجب اس بات پر ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے 100 احادیث صحیح تو بیان کر دی، لیکن اسی مجلس میں بیٹھے جو ان کے سامنے پہلی مرتبہ غلط 100 احادیث پیش کی گئی، آپ نے ان کو بھی یاد کر لیا اور 100 احادیث غلط جو بیان کی گئی اس کو بھی سنا دیا اور اس کا مطلب جو صحیح تھا وہ بھی بیان کر دیا۔ یہ امام بخاری رحمہ اللہ کا حافظہ تھا۔ آج ملک پاکستان میں بھی ایک آدمی موجود تھے، حافظ محمد گندلوی رحمہ اللہ تعالی۔ آپ کا حافظہ اس قدر زیادہ کہ آپ نے اخبار پڑھنا چھوڑ دی۔ لوگوں نے پوچھا آپ تو اخبار بہت شوق سے پڑھتے ہیں، کیوں چھوڑ دی؟ کہنے لگے میں جو بھی لائن اخبار کی پڑھ لوں مجھے من و عن اسی طرح یاد ہو جاتی ہے، میرا دل نہیں کرتا کہ میں اب اخبار پڑھوں، مجھے صرف احادیث یاد کرنے کا شوق ہے، میں اخبار پڑھتا ہوں یہ بھی مجھے حفظ ہو جاتی ہے، اس لیے میں نے اخبار پڑھنا چھوڑ دی۔ یہ ان لوگوں کا حافظہ تھا جن سے اللہ رب العزت نے دین کا کام لیا۔ اور اس کے بعد ایک جو اعتراضات جو منکرین حدیث کی طرف سے مزید کیے جاتے ہیں، ایک روایت پیش کی جاتی ہے کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تہمت لگائی جاتی ہے کہ آپ کے سامنے آپ نے لوگوں کے سامنے غسل کر کے دکھایا، تو بیان کیا جاتا ہے کہ یہ بات عقل کے خلاف ہے۔ امہات المؤمنین میں سے کوئی عورت کسی کے سامنے غسل کر لے، یہ بات حقیقت کے خلاف ہے، ہماری عقل کے خلاف ہے، اس لیے حدیث کو نہیں مانیں گے۔ لیکن منکرین حدیث پوری حدیث کو بیان نہیں کرتے۔ پوری حدیث اس انداز سے ہے کہ آپ کے بھانجے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے سامنے آئے، بھانجے کا رشتہ
خالہ کے ساتھ کوئی محرم والا رشتہ ہے، غیر محرم نہیں۔ کہا میری خالہ، آپ علیہ السلام کے بارے میں مشہور تھا کہ آپ 2 یا 3 لیٹر پانی سے غسل فرما لیا کرتے تھے، تو یہ معلوم نہیں ہوتا کہ انسان 2 یا 3 لیٹر پانی سے غسل کر لے؟ فرمانے لگے میرے بانجے، اس میں کون سی بڑی بات ہے؟ حدیث کے الفاظ ہیں کہ سیدہ عائشہ پردے کی دوسری جانب جاتی ہیں، آپ نے 2 یا 3 لیٹر پانی جو آج کی مقدار کے مطابق تھا لیا، اس سے غسل کیا، پردے کی دوسری جانب آئی جہاں آپ کے بانجے بیٹھے تھے، آ کر کہا بانجے 3 لیٹر پانی تھا میرے پاس، میں نے اس سے غسل کیا، میرا سارا جسم بھی گیلا ہو گیا، میرے بال بھی دیکھو سارے گیلے ہیں، لہٰذا آپ علیہ السلام غسل کر لیا کرتے تھے۔ اب اس میں کون سی ایسی بات ہے جو توہین والی ہے کہ ایک عورت اپنے بانجے کے سامنے آئی پردے کی حالت میں، بغیر پردے کے آئی لیکن جسم پر کپڑے ہیں، خالہ بانجے کا رشتہ ہے، اب غسل کرنے کے لیے پردے کی دوسری جانب جاتی ہیں، اس کو یہی سمجھ لیں واش روم میں گئی، واش روم میں غسل کیا، غسل خانے سے باہر آئی، اپنے بانجے کو اپنے گیلے بال دکھا دیے، اس میں کون سی بڑی بات ہے؟ لیکن منکرین حدیث اس حدیث کو پورا بیان نہیں کرتے، دوسری بات کرتے ہیں وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں بیان کر دیا کہ ہر چیز ہم نے قرآن کریم میں تفصیل سے بیان کر دی، اب حدیث کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن دوسرے مقام پر دیکھا جائے تو اللہ رب العزت نے فرمایا ملک سبا کے بارے، سلیمان علیہ السلام کا دور ہے، فرمایا وَأُوتِيَتْ مِن كُلِّ شَيْءٍ، وہ ملک سبا جو عورت بادشاہ تھی، فرمایا اس کو ہر چیز اللہ رب العزت نے دے دی۔ لیکن وہاں پر مراد منکرین حدیث بھی لیتے ہیں کہ اس زمانے کی جو ضروریات تھی اللہ نے وہ ضروریات ان کو دی تھی، کُلَّ شَيْءٍ سے مراد نہیں کہ ہر کچھ دے دیا، یہی مراد یہاں پر ہے وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا۔ قرآن کریم نے انسان کو اصول و ضوابط سارے کے سارے بیان کر دیے، لیکن ان اصول و ضوابط کی جو وضاحت ہے وہ قرآن کریم نے نہیں بلکہ حدیث مبارکہ نے بیان کی۔ باتیں تو بہت ہیں، اعتراضات تو بہت ہیں، لیکن وقت بہت کم ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں جب تک زندہ رکھے قرآن کریم کے ساتھ ساتھ حدیث مبارکہ کی بھی حفاظت کرنے والا رکھے، قرآن کے ساتھ ساتھ حدیث کو بھی اوڑھنا بچھونا بنا لیں، اور روز قیامت جب آپ علیہ السلام کے سامنے جائیں ہم یہ بات کہہ سکیں کہ آقا ہم بہت گناہ گار تھے، نیک اعمال تو نہیں کیے، لیکن ہمارے زمانے میں حدیث کا انکار کیا جاتا تھا، حدیث کو حجت نہیں مانا جاتا تھا، اس زمانے میں ہم نے آپ علیہ السلام کی حدیث کا دفاع کیا، شاید کہ اللہ رب العزت ہمارا یہ عمل قبول فرما کر ہمیں جنت الفردوس میں آپ علیہ السلام کی رفاقت نصیب فرما دے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔